انتہائی محترم اور معزز مومنین کرام، جس ہستی کی ایصال ثواب کی اس مجلس میں آپ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، اپنے پیشوا محمد و آل محمد کی طرح وہ بھی انسانیت کے قدردان تھے اور امت مسلمہ کے قدردان تھے اور حبداران محمد و آل محمد کے قدردان تھے، اور انشاءاللہ آپ ضرور اس مجلس میں شرکت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور کوئی ایک محفل اور کوئی ایک نشست کافی نہیں ہے۔ محترم شیخ افتخار صاحب کی ان کے اخلاص بھری زندگی، ان کی علم بھری زندگی اور ان کی کردار بھری زندگی کا احاطہ کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ چند ایک نشستوں میں یا ایک آدھ گفتگو میں اس تمام کا احاطہ کیا جا سکے۔ بہرحال اس سے پہلے بس چند ہی لمحے ہیں، علامہ صاحب زیب منبر ہوں گے انشاءاللہ، تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ محترم شیخ افتخار حسین جعفری صاحب سراسر علم اور اخلاص میں اور استدلال میں اور معقولیت میں ایک ڈوبی ہوئی شخصیت تھے، اور مولائے کائنات خطیب منبر سلونی شہید کوفہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حق اور حقیقت کا بلا شرکت غیر مظہر جانتے تھے اور مانتے تھے، اور شیخ صاحب خود بھی اخلاص کا ایک پیکر تھے، اور یہی ان کی تحریک کا اور ان کی تبلیغات کا مقصد بھی تھا کہ لوگوں کو خلوص کے ساتھ اللہ نے جس حق کی طرف دعوت دی ہے اس کی طرف بلایا جائے۔ اور شیخ صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ خود پرستی اور خدا پرستی یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، خود پرستی اور علی پرستی کبھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اس علاقے میں اس نفس امارہ کے خلاف اس جہاد نفس کے ساتھ جو ایک لشکر ہے اس کے میر کارواں تھے، اور بھرپور انہوں نے مجاہدات کیے اپنے علم کی روشنی میں اور اپنے عمل سے، اور ایسے افراد پیدا کیے کہ واقعی غلامی محمد و آل محمد کے دائرے میں شامل کیا، اور یہ ان کا احسان ہے۔ اور یہ اسی سرزمین نجف سے، سرزمین محمد و آل محمد سے علم کی جو خوشا چینی کر کے یہاں پر آئے تھے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل محمد اب نجف کے نور سے روشن رہے گا یہ نشیب، اس میں خوابیدہ ہے ایک شمع شبستان علی۔ اور شیخ صاحب نے محمد و آل محمد کی طرف دعوت دینے میں اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا، اور بڑے خلوص کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے امیر و غریب اپنے پرائے کو بڑے خلوص کے ساتھ، جن لوگوں کا ان کے ساتھ واسطہ ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو میں شعر عرض کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب کی صدا تھی، آؤ لوگو جلدی آؤ، شیخ صاحب کی صدا تھی، آؤ لوگو جلدی آؤ، حسب فرمان پیمبر زیر دامان علی۔ ماشاءاللہ، شیخ صاحب کی صدا تھی، آؤ لوگو جلدی آؤ، حسب فرمان پیمبر زیر دامان علی۔ اور میں یہاں پر تک شیخ صاحب کی زندگی سے متعلق ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب کی آمد پر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ان یگانہ روزگار ہستیوں میں شمار ہے قبلہ علامہ شیخ افتخار حسین جعفری مرحوم صاحب کا کہ بیک وقت علم کے معیار پر بھی پورے اترتے تھے اور عمل کے معیار پر بھی پورے اترتے تھے۔ ان کی گفتگویں سننے والے حضرات جانتے ہیں کہ وہ محض ابھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ صرف الفاظ نہیں تھے، الفاظ صاحب کی زندگی میں اس پر ایک مکمل عمل تھا، اور خلوص کے ساتھ وہ جب کہتے تھے کہ اللہ فیاض علی الاطلاق ہے،
تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی فیض اللہ کے یعنی فیض ہی ہے اس یہاں پہ سیٹ اپ کو قائم کرنے میں، لیکن ثابت کرم قدم اور برقرار رہے۔ یہ صورتحال وقت زیادہ نہیں ہے تفصیل میں جاؤں، شعر کی صورت میں عرض کر رہا ہوں کہ راہ حیدر میں جو تنہا رہ گئے تو کہہ دیا، راہ حیدر میں جو تنہا رہ گئے تو کہہ دیا، صد خیابان ارم ہے ایک بیابان علی۔ صد ماشاءاللہ، راہ حیدر میں جو تنہا رہ گئے تو کہہ دیا، صد خیابان ارم ہے ایک بیابان علی۔ اور آخری شعر سنیے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ فرشتے اللہ کے محمد و آل محمد کے دہلیز کے دربان ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ خالق کی طرف سے جو پیغام آئے وہ مالکوں تک پہنچائیں۔ وہ فرشتے رہتے ہی اس انتظار میں تھے، تو اس چاہے وہ جبرائیل ہوں، چاہے میکائیل ہوں، چاہے اسرائیل ہوں، اس در کے دربان ہیں۔ تو آخری شعر عرض کر کے قبلہ صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ زیب منبر ہوں کہ یوں چلے ہمراہ اسرائیل کے شیخ افتخار، یوں چلے ہمراہ اسرائیل کے شیخ افتخار، جیسے دربان علی کے ساتھ مہمان علی۔ ماشاءاللہ، بہت مہربانی۔ یوں چلے ہمراہ اسرائیل کے شیخ افتخار، جیسے دربان علی کے ساتھ مہمان علی۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے اندر موجود ہیں یہاں پر